شکریہ احتشام صاحب. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن میں یہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی واپس لینے کا؟ ایک تو سب سے پہلے اس کو ایڈریس کریں گے ہم. دیکھیں ابھی آپ بات کر رہی تھی آمنہ، تو اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت لیڈر پس منظر پیش منظر سے جو لیڈر سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو پس منظر جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے اسلام آباد میں کہ دوسرے مرتبہ ہاتھ ہوا ہے. پہلی مرتبہ جب آتے آتے ان کو بنایا، فیصلہ کیا گیا کہ جی اگلے وزیر اعظم وہ ہوں گے، وہ نہیں بنے. تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑا ایک سٹرانگ ان کا پوائنٹ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا جائے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ اتنی شدید مخالفت ہوئی، پارٹی کے اندر ہوئی، پارٹی کے اندر سے بحث ہوئی. 16 ماہ کی کارکردگی پی ڈی ایم کی ذمہ دار ان کو ٹھہرایا گیا. پیپلز پارٹی سخت ان کے مخالف تھی. آئی ایم ایف نے کہا تھا کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. اور آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف اتنا ناراض تھا کہ پھر جنیوا میں جب آئی ایف کی ہیڈ سے چیف سے ملاقات کی خود جا کے شہباز شریف صاحب نے، تو پھر معاملات آگے چلے، ورنہ تو تیار ہی نہیں تھے کہ نہ صرف یہ موجودہ پروگرام کو کنٹینیو کرائیں بلکہ اگلے پروگرام پہ بات کرنے کے حوالے سے. اب جو اندر سے اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا، ہمیشہ یہ ہوتا ہے آمنہ کہ ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ویسٹ انٹرسٹ ہوتا ہے، انڈسٹری سے تعلق جن کا ہے اور اس کا زراعت سے تعلق ہے، وہ ای سی سی کی میٹنگ میں بڑے بڑے فیصلے کرواتے ہیں. اور یہ طے ہوا تھا آئی سی ایف سی کی میٹنگ میں کہ جی یہ اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی اور یہ جو ہے نا فیصلے کسی اور انداز سے ہوں گے. اسی لیے محمد اورنگزیب کو لایا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جو اطلاعات میری ہے کہ ایک قسم کا ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ جی یہ ای سی سی کی سربراہی تو میرے پاس ہوتی ہے، میں وزیر خزانہ کے پاس ہوتی ہے. کہا گیا کہ جی ایک زمانے میں شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی کچھ عرصے کے لیے رکھی تھی. بھئی وہ زمانہ اور تھا، مشرف کا تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ، تو یہ نہیں ہو سکتا. اب لوگوں نے بحث کی ہے کہ جی الیکٹڈ کمیٹیز کا سربراہ ان الیکٹڈ کیسے ہو سکتا ہے. اب ڈار صاحب 3 کمیٹیوں کے سربراہ بن کے بیٹھ گئے تھے جس طرح بنایا گیا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ پرسوں رات کو یہ مسئلہ اٹھایا گیا اور رات کو یہ بڑے آدمی کو جگا کے بتایا گیا کہ جی یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد سے وہیں سے آرڈر کیا گیا کہ نتھنگ ڈوئنگ. صبح اٹھ کے پرائم منسٹر صاحب اس فیصلے کو چینج کریں گے، وہی ہوا چینج کر دیا گیا. پرائم منسٹر صاحب خود بھی شاید یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بڑا دباؤ تھا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کو لایا جائے. اور ورنہ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں ایک فارن منسٹر کا کیا کام ہے نجکاری کمیٹی کی وہ سربراہی کرے؟ بالکل اتنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا جس کے بعد اس کو تبدیل کرنا پڑا. اور پھر دیکھیں 2 باتیں، محمد اورنگزیب صاحب کو واپس ای سی سی کی ملی چیئرمین شپ، وہ اس کو دیکھیں گے. 6 وزارتیں اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تجارت ہے، اس کے بعد فائنانس منسٹری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک کے نمائندے بھی اس میں ہوتے ہیں، پھر پیٹرولیم اس میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا منصوبہ بندی کا وزارت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اس روشنی میں کرنے ہیں کہ بھئی اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بڑا سخت امتحان ہے، ذرا سی غلطی کریں گے وہی للے تللے تو بات نہیں بنے گی. تو اسی کانٹیکسٹ میں ان کے ساتھ یہ ہوا. ابھی دیکھیں نا جس کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں 58 کروڑ روپیہ جو ہے نا، جس کا حساب ہی نہیں پتہ چل رہا کہ پیٹرولیم میں 10 ارب روپیہ کروڑ روپیہ نکل جاتا ہے، کدھر جاتا ہے پیسہ. تو میرا خیال ہے یہ اب آ گیا کاؤنٹ ڈاؤن کا وقت. ہم نا اس وقت وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈو اور ڈائی والی بات ہے. اگر آج ہم یہ کڑے فیصلے نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. اور لہٰذا یہ جو الیکٹڈ لوگوں کا غیر ضروری رول جس میں نواز شریف صاحب چاہتے تھے اسحاق ڈار کو سامنے رکھنا، وہ ان کو ہٹایا گیا. کچھ لوگ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگلے فیز میں جب پیپلز پارٹی آ جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ جی زرداری صاحب کو کہا جا رہا ہے پائیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اب تھوڑی دیر کے لیے محمد اورنگزیب صاحب کو بھی ہٹایا جائے اور اس میں وہ کہا جا رہا ہے نوید قمر صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا جائے گا. چلے وہ نہ بھی ہو تو مین وزارتیں وہ جب لیں گے تو میرا خیال ہے وہ لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ بیلنس ہوگا. پی ایم ایل این اپنی مرضی نہیں کر سکے گی. پی ایم ایل این رو رہے ہیں کہ جی ہماری کیسی حکومت ہے کہ جو 2 وزارتیں ہمارے پاس، وزارت داخلہ ہمارے پاس نہیں ہے اور فائنانس منسٹری نہیں ہے. اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے 2 ہفتوں میں بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے اس حکومت کو. اب اس کو کیسے انڈو کرتے ہیں آگے چل کے، ویسے تو فوٹو کر دیں. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.